ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ۔ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے آج اپنی پریس کانفرنس کے دوران شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی کتابوں کو جلا دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 1991 میں بنائے گئے قانون پر بھی اعتراض کیا تھا کہ بابری مسجد کو اس قانون سے کیوں ہٹایا گیا ہے۔ جہاں بابری مسجد ہے وہاں رام جنم بھومی نہیں ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے نے ظاہر کر دیا کہ یہ کسی بھی مسجد کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو پھر قانون کی کتابوں کو جلا دو۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کسی مذہب کو انصاف نہیں ملے گا۔ قانون کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ بابری مسجد کے بعد کئی مساجد مسائل میں گھری ہوئی ہیں۔ اس وقت جس تیزی سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس نے عدالتوں میں ایسی لچک اور سستی پیدا کر دی ہے کہ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے والے کامیاب ہو رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں سوچ ہو کہ تمام مندروں کو گرانا ہے تو مندروں اور مسجدوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، دوسرے فریق کو بحث کا موقع نہیں دیا۔ انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ عدالت کا کام عقیدے پر فیصلہ کرنا نہیں، انصاف دلیل کے مطابق ہوتا ہے۔ باہمی فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ 1991 کا قانون ایک اہم قانون ہے۔ اس قانون کی مدد سے ہم لڑائیوں کو روک سکتے ہیں۔ اس قانون پر ایمانداری سے عمل نہ کیا گیا تو ملک میں فسادات شروع ہو جائیں گے۔ انصاف کا ایک ہی معیار ہونا چاہیے۔ اگر اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، عدالت میں اپنا موقف رکھیں گے اور سچ سب کے سامنے لائیں گے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔ ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ۔ کوئی چیز نہیں ہے، فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے تو اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے، یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے۔ میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور اظہار نہیں کر سکتا۔